موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ایک ایسی رسم جو بظاہر محبت اور عزت کے نام پر ادا کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ جرم، ذلت اور دکھ کی داستان ہے، اور وہ ہے جہیز کا کلچر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شادی انسان کی زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ ہوتی ہے۔ یہ دو دلوں، دو خاندانوں اور دو روحوں کے ملاپ کا مقدس بندھن ہے، مگر افسوس آج یہی خوشی ایک بوجھ، قرض اور تجارت بن گئی ہے۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے چہروں پر خوشی کے بجائے اداسی چھا جاتی ہے۔ کہیں ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کہیں باپ کے دل پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جہیز کہاں سے دیں گے۔ لیکن یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں زمانہ جاہلیت کی یاد دلاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری قسمت خراب تھی۔ ہماری قسمت خراب نہیں تھی، سماج مجرم تھا۔ آج ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات سے بہت دور جا چکا ہے۔ جہاں بیٹے کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، وہیں بیٹی کی پیدائش پر چہرے اتر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اب تو خرچ بڑھ گیا، جہیز دینا پڑے گا، شادی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کیا بیٹی کوئی سودا ہے؟ کیا یہ بوجھ ہے؟ نہیں، بیٹی تو ماں کی مسکراہٹ، باپ کی عزت، بھائی کا فخر اور گھر کی رونق ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سورہ فرقان، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر دل میں فخر بھی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے دل کا ٹکڑا کسی کے حوالے کر رہا ہے۔ بقول شاعر، ٹکڑا جگر کا دے دیا ماں باپ نے، مگر ٹکڑا جگر کا دے دیا ماں باپ نے، مگر بارات کہہ رہی ہے کہ کھانا نہیں پسند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج منی کا ہی برکتن ایسرہ موعونتن، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نکاح کو دکھاوا، فقر اور مال و دولت کا مقابلہ بنا دیا۔ اب جہیز شادی کا نہیں بلکہ سودا بازی کا حصہ بن چکا ہے۔ آج کے زمانے میں لڑکے والے جہیز کے نام پر شرائط کی فہرست لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گاڑی چاہیے، فریج چاہیے، سونا چاہیے، فرنیچر چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، یہ سب خرافات ہے۔ نیز وہ ماں اور بہنیں بھی سن لیں جو فخر سے کہتی ہے جہیز بنا دلہن کیسی۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہ رسم رواج یا اور کوئی ایسی چیز جس کا تعلق نہ کتاب اللہ سے ہو اور نہ سنت رسول سے تو وہ بدعت ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ بات ناقابل قبول ہوگی۔ آج میں سوال کرتی ہوں کیا فریج، ٹی وی اور گاڑی بیٹے کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا یہ چند تحائف انسانیت سے بڑھ کر ہو گئے ہیں؟ کیا شادی ایک عبادت ہے یا نیلام گھر؟ کیا یہ محبت ہے یا بازار کی بولی؟ جہیز صرف ایک رسم نہیں، یہ ایک سائلنٹ ڈیزاسٹر ہے جو آہستہ آہستہ بیٹی کی خوشی، باپ کی عزت اور ماں کی نیند سب کچھ چھین لیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہیز کے نام پر بیٹیوں کے باپ قرض لیتے ہیں، مائیں زیور بیچ دیتی ہے، اور کچھ بیٹیاں تو صرف اس لیے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہے کہ جہیز مکمل نہیں ہو سکا۔ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک معصوم بیٹی اپنی شادی سے پہلے یہ سوچے کہ وہ اپنے والدین پر کتنا بوجھ ڈال رہی ہے؟ کیا یہ انسانیت
ٹی وی کا حساب لگائے۔ اسلام کے غیور مسلمانوں، ہمیں سوچنا ہوگا، کیا شادی ایک عبادت نہیں؟ پھر کیوں اس میں ایک طرف صرف ڈیمانڈز اور دوسری طرف صرف سیکریفائس؟ اللہ نے بیٹی اسی لیے دی ہے کہ ہم اسے بوجھ سمجھیں؟ نہیں، بیٹی رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اپنی رحمتوں کو خود لعنت بنا دیا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہوگی تو صدر علی وقات چلے بات کرتے ہیں عدل کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، پھر ہم انہیں جہنم میں کیوں شمار کرتے ہیں؟ ایک باپ سے اس کی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہے نا یہ رسم! انسان اپنے دل کا ٹکڑا غیروں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر بھی سسرال والے کہتے ہیں یہ تو کم ہے۔ یہ صرف سامان کا مطالبہ نہیں ہوتا، یہ بیٹی کی خودداری پر حملہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہیز کی بنیاد پر کئی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بعض اوقات جہیز کے مطالبات پورا نہ ہونے پر لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، پھر وہ بیٹی نڈھال ہو کر کہتی ہے میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ کچھ بیٹیاں تو کہتی ہیں اے اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں چین سے رہ سکوں۔ کیا یہی ہے ہمارا خوشیوں کا کلچر؟ یہ خوشیوں کی نہیں، لعنت کی قیمت ہے۔ کیا ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہی نظام پسند کریں گے؟ اگر نہیں تو کسی کی بیٹی پر یہ ظلم کیوں؟ شاعر کہتا ہے جس گھر میں مانگے سامان وہاں محبت مر جاتی ہے، جس گھر میں مانگے سامان وہاں محبت مر جاتی ہے۔ جہیز کے آگ میں کتنی بیٹیاں جل جاتی ہیں۔ جو رحمت تھی وہ زحمت بن گئی، جو رحمت تھی وہ زحمت بن گئی، یا جہیز کی رسم قیامت بن گئی۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم کسی سے جہیز نہیں لیں گے، بیٹیوں کو عزت دیں گے، بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ ہم شادی کو سادگی، سنت اور برکت کے مطابق کریں گے، تبھی ہمارے گھروں میں خوشیاں سجی ہوگی، قیمت نہیں مانگے گی۔ جناب عالی جہیز وہ زہر ہے جو محبتوں کو مارتی ہے، اور وہ لعنت ہے جو برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، بیٹی رحمت ہے سودا نہیں بازار کا، بیٹی رحمت ہے سودا نہیں بازار کا، جہیز مانگنا جرم ہے شرم کرو کردار کا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیٹیوں کو عزت کرنے اور اپنے گھر کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔